نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور تکلیف اٹھانی پڑتی ہے دوسرے کے بھلے کے لیے، بعض دفعہ آپ کو بڑی بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، بڑے بڑے الزام سہنے پڑتے ہیں۔ ہم دنیا کو یہ کہتے ہیں کہ آؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے مل جاؤ کیونکہ تمہارا اس میں بھلا ہے، اللہ رب العزت ان کی بات ٹالے گا نہیں، تم ان کی رحمت للعالمین کی سائے میں آ جاؤ تو تمہارا اس میں بھلا ہو جائے گا۔ اب ہم لوگوں کو ان کے فائدے کی بات بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہمیں اللہ کے پاس ڈائریکٹ جانے سے روک رہے ہیں، اور پھر مختلف الزامات لگاتے ہیں کہ آپ شرک کروا رہے ہیں، آپ بدعت کروا رہے ہیں، یہ کام وہاں کہاں ہوتا تھا، یہ کام یہاں کیا ہوتا تھا، پوری تفصیل لو بتاؤ۔ لوگوں کو فائدے کی بات بتاؤ، الٹا نقصان اپنا ہی، نقصان اپنا ہی۔ اسی طرح ایک واقعہ اور پیش آیا، ایک چوکیدار تھے، انہوں نے اپنے جو مالک تھے ان سے کہا کہ حضرت کل آپ جو ہے وہ سفر نہ کریں، یہ جہاز اڑ جائے گا۔ اب وہ بیچارہ چوکیدار رات کو جاگ کے ان کے چوکیداری کرتا تھا، اور اس نے یہ بتایا کہ مالک آپ صبح کی فلائٹ سے سفر نہ کریں کیونکہ یہ اڑ جائے گا۔ میں وہ والے اڑنے کی بات نہیں کر رہا، میں وہ والے اڑنے کی بات کر رہا ہوں۔ کہا یہ اڑ جائے گا۔ اچھا بہرحال موت سے کس کو ڈر نہیں لگتا؟ ان کے دل میں خیال آیا آدمی بے وقوف ہے میرا چوکیدار، مگر بات سن لو، کیا پتا 1% اس کی بات صحیح ہو۔ بہرحال انہوں نے فلائٹ نہیں لی، اور واقعی میں وہ فلائٹ جو ہے وہ اڑتے ہی اڑ گئی، کسی وجہ سے وہ اڑتے ہی اڑ گئی۔ یہ فوراً اپنے چوکیدار کے پاس واپس آئے، کہنے لگے یہ بتا، میری جان تو بچ گئی لیکن تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ فلائٹ اڑنے والی ہے؟ کہا رات کو جب میں سو رہا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ فلائٹ اڑنے والی ہے، میں نے چاہا مالک کو ہوشیار کر دوں۔ اس نے کہا اچھا ادھر آ، آج سے نوکری سے خارج۔ کہنے لگا صاحب وہ کیوں؟ کہنے لگا میں نے تجھے سونے کے لیے ہائر نہیں کیا، چوکیداری کرنے کے لیے ہائر کیا۔ اب وہ بیچارہ پریشان کہ لیجئے میں نے تو ان کے فائدے کی بات بتائی اور یہ الٹا میرے گلے پڑ گئے۔ تو فائدے کی بات بھی ذرا سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے، اپنوں میں کرنی چاہیے، کس کو سنانی ہے کس کو نہیں سنانی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار کی باتیں اپنوں میں کیا کرتے ہیں، غیروں میں کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو میرے دوستو، یہ ہم یہاں لینے اور دینے کی بات چل رہی تھی، ہم مجبور ہیں، یہ ریاض الجنہ اس کو آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، اور آپ کو اس ریاض الجنہ کی اس دنیا میں ضرورت ہے۔ ریاض الجنہ کا مطلب تو آپ سمجھتے ہوں گے، جنت کا ٹکڑا۔ اب اس میں سے صاحب ہاتھ اٹھائیے جس کو جنت کے ٹکڑے کی ضرورت نہ ہو، کوئی ایک شخص ایسا ہاتھ اٹھا دے کہ جس کو جنت کی، اس سے ہم ایک پیسہ نہیں مانگیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ یہ کہہ دے اب جس کو ریاض الجنہ کی ضرورت ہے تو وہ یہاں ریاض الجنہ کی ضرورت پوری کرے تاکہ اس کی وہاں ریاض الجنہ کی ضرورت پوری ہو جائے۔ یہ حضرت آپ نے کوئی نعرے وغیرہ لگانے کے لیے منع تو نہیں کیا؟ نہیں، مجھے پوری امید ہے۔ ہاں مجھے پورا یقین ہے ایسا نہیں ہوا ہوگا، لیکن میں نے کہا پھر بھی ذرا چیک کرنے میں کوئی حرج تو نہیں۔ یا علاوہ اس کے کہ آپ زیادہ عقل مند ہیں، آپ چاہتے ہیں زیادہ زیادہ باتیں سیکھیں، نعرے میں اپنا وقت ضائع نہیں کریں، تو پھر صحیح ہے آپ خاموش بیٹھے رہیے۔ میرے دوستو، آج یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے why do we celebrate the Eid Milad النبی؟ why we talk about the love of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ سوال، اس سوال کا کما حقہ جواب نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ پوری تفصیل آپ کو سمجھائی نہیں جائے گی، اور جب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو آپ کو ایسی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا وہ مزہ نہیں آئے گا جو کہ آنا چاہیے، جو اس کا حق ہے جس طریقے سے۔ تو میرے دوستو، بات صرف اتنی ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اپنی اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، لیکن وہ ایک ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ ہے اللہ رب العالمین۔ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سب کو اس کی ضرورت ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک ذات اور ہے جو ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ انہیں اپنے رب کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو رب العالمین کو کسی کی ضرورت نہیں، اور رحمت للعالمین کو رب العالمین کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں۔ یہ تو سب ضرورتیں ہمیں ہیں، تو ہم مانگتے ہیں یا اللہ ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں تو بھی ہم سے محبت کر،
تو یہ ہماری ضرورت ہوئی. ہم چاہتے ہیں اس کی محبت ہماری ضرورت ہے. ہم اسے راضی کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کہ اس کو راضی کرنا ہماری ضرورت ہے. ہم اس کی عبادت کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کہ ہم اس کے بندے ہیں, وہ ہمارا معبود ہے. ہم اس پروردگار عالم کو اس سے اپنی بخشش مانگتے ہیں. کیوں؟ کہ ہمیں بخشش کی ضرورت ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم اس دنیا سے کسی بھی دن یہاں سے رخصت ہو جائیں گے, تو ہمیں اللہ اور اس کے رب العالمین پروردگار عالم کی ہر قسم کی رحمت کی ضرورت ہے. تو ہم ضرورت مند ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے, اور وہ دینے والا ہے. مگر اس نے کہا میں تمہیں دوں گا تو ضرور, لیکن میرے قانون پر عمل کرو. کہ آپ آ کے جو ہے وہ یہ, تو آپ ہو سکتا ہے دے دیں مگر بے دلی سے دیں گے, لیکن مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر طریقے سلیقے سے مانگا جائے گا تو پھر ایک مانگا جائے گا تو دو دیا جائے گا. اگر طریقہ اور سلیقہ, تو رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ ضرور میں دینے کے لیے بیٹھا ہوں, میں ضرور تمہارا رب ہوں, میں ضرور تمہارا معبود ہوں, اور تم ضرور ضرورت مند ہو, مجھے ضرورت نہیں, اور تم ضرور مجھ سے مانگو اور میں تمہیں ضرور دوں گا, مگر ایک طریقہ میں نے بنا دیا, اس طریقے سے مانگو. رب العالمین سے رحمت للعالمین کا جب وسیلہ دے کے مانگا جائے گا نا, تو بات جو ہے وہ رد نہیں کی جائے گی. وہ معبود ہے, ہم اس کے بندے ہیں. جب ہم اس سے مانگیں گے وہ ضرور دے گا. وہ رازق ہے, ہم مرزوق ہیں. ہم جب اس سے رزق مانگیں گے وہ ہمیں رزق ضرور دے گا. ہم اپنی ہر ضرورت کی چیز جب اس سے مانگیں گے تو وہ ضرور دے گا. لیکن جب ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر مانگیں گے تو پھر بات کچھ اور ہے, مانگنے سے زیادہ ملے گا. مانگنے سے زیادہ ملے گا. کیوں؟ خدا اپنے نبی سے راضی, خدا اپنے نیک بندوں سے راضی. جب ہم ان رضامند بندوں سے, جب انعام والے بندوں کا واسطہ دے کر اپنے رب سے مانگیں گے تو ہماری درخواست کبھی رد نہیں. اللہ رب العزت تو چاہتا یہی ہے کہ تم میری عبادت کرو. اب لوگ یہ کہیں گے جب دینا اللہ اس نے ہے تو پھر ہم ڈائریکٹ اس سے کیوں نہیں مانگے؟ قرآن کریم کی آیت بھی ہے, ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے مانگو اور میں تمہیں دوں گا. تو وہ ضرور دے گا, مگر اتنا نہیں دے گا جتنی ہماری ضرورت ہے. اگر ہمیں ضرورت اور ضرورت سے زیادہ چاہیے تو ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دینا پڑے گا. یہ ہماری ضرورت ہے, لہذا ہمیں سمجھنا پڑے گا ہمارے نبی کا مقام کیا ہے. میرے دوستو, بس موٹی موٹی باتیں کر کے آگے کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ رب العزت چاہتا ہے تم میری عبادت کرو مگر غلامی رسول کی کرو. سبحان اللہ. تم مجھ سے مانگو مگر بولی میرے رسول کی بولو. تم مجھے رضامند کرنا چاہو مگر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو اپناؤ. اسی لیے قرآن میں نماز کا حکم ہے, کیسے پڑھنا ہے وہ حکم نہیں. ہاں, نماز میری عبادت ہے مگر جیسے میرے نبی کو پڑھتے دیکھو تم ایسا کرو. سبحان اللہ. ہاں, وہ چاہتا ہے عبادت میری ہو اور ادا میرے رسول کی ہو. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. ہاں, تلاوت قرآن کی ہو لیکن بولی میرے نبی کی ہو, عربی میں تلاوت ہو. تو جب رب العالمین ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمت للعالمین کی طرف بھیج رہا ہے تو اب ان کے بغیر ہمارا تو کوئی چارہ نہیں. میرے دوستو, آپ اس بات کو سمجھ لیجئے, بغیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزارا ممکن نہیں ہے. کیوں؟ خدا نے کچھ اسی قسم کا قانون بنا دیا ہے. حضور رحمت للعالمین ہیں, 18,000 عالمین ہیں. آپ نے سنا ہوگا بزرگوں سے 18,000 عالمین ہیں. ضرور حضور رحمت ہیں, مگر ہم کیسے پتہ لگائیں کس کس عالم کے لیے رحمت ہیں؟ ہم اس بات کو کیسے سمجھیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں؟ ارے ان معاملات کو چھوڑیے جن عالموں سے آپ کا اپنا واسطہ ہے, آئیے اس میں چیک کیجیے. 18,000 عالم ہیں, ہم تمام عالموں کو چیک نہیں کر سکتے, لیکن آئیے اس عالم میں جس عالم کا ہمیں علم ہے اس میں چیک کریں. چلیے عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے سب کو جمع کیا. قرآن مجید نے فرمایا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب ارواحوں نے جواب دیا قالوا بلا, کیوں نہیں. اب میرا سوال یہ ہے, مجھے بتائیے وہ ارواحیں کس یونیورسٹی سے فارغ التحصیل تھیں؟ اس وقت انہوں نے کس استاد سے پڑھا تھا؟
اس وقت انہیں کس نے ٹرین کیا تھا کہ جب رب یہ سوال کرے تو اس کا جواب یہ دینا ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟ کسی کو معلوم ہے ایسا کیسے ہوا؟ کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ جواب ہمیں آیا کہاں سے حضرت؟ جواب تو ہم نے دیا، جواب بالکل صحیح، اللہ نے قبول بھی کیا، اور جب اللہ نے فرمایا الستو بربکم، ہم نے کہا کیوں نہیں، مگر یہ جواب آیا کہاں سے؟ آپ کو معلوم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ جواب عطا فرمایا، آپ کی روح اقدس نے سب سے پہلے یہ جواب عطا فرمایا، او مالک کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ لہذا آپ کی دیکھا دیکھی ہم نے بھی کہہ دیا قالوا بلا۔ تو اس وقت جب ہماری پریشانی کا عالم تھا، آپ کی رحمت للعالمین ہمارے کام آئی، آپ ہمارے لیے مجدہ جاں فضا بنے، آپ نے ہماری پریشانی دور کری، آپ نے ہمارے مرجھائے ہوئے چہروں پر ہریالی لے کے آئے کہ نہیں تم فکر نہ کرو، جواب میں دیتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں اگر تم نہیں جانتے اس سوال کا جواب میں تو جانتا ہوں، کیونکہ مجھے میرے رب نے بنایا۔ حضرت فرما رہے تھے کب بنایا؟ بین الماء والتین، جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، ابھی مکمل بنے بھی نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی پہلے اللہ کے نبی تھے، اس لیے حضور جانتے تھے وہ رحمت للعالمین ہیں۔ دیکھیے عالم ارواح میں ہمیں مشکل آئی، آپ نے جواب دیا، ہم نے فالو کیا، ہم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اب آگے تفصیل میں جاننے کا اس وقت ٹائم نہیں ہے کہ پھر اللہ رب العزت نے صرف اپنے بارے میں کیوں سوال کیا، وہیں لگے ہاں تو حضور کے بارے میں بھی سوال ہو جاتا، تو جو ارواح آپ کو قبول کر لیتی وہیں سے جنت میں چلی جاتی، اور جو ارواح آپ کا انکار کر دیتی وہ وہیں سے دوزخ میں چلی جاتی، یہ دنیا بسانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ نہیں، بات میں بس یہیں تک روک دیتا ہوں اور پھر تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، اور دنیا میں تم نے یہاں مجھے مان لیا، لیکن وہاں اگر میرے مصطفیٰ کو مان لوگے تو کامیاب لوٹو گے۔ ہاں وہ چند نفوس قدسیہ تھے جن سے وعدہ لیا گیا کہ جب یہ نبی آپ کے پاس آئیں تو ان کو مانیں گے، وہ انبیاء کرام تھے، وہ ہم سے نہیں لیے گیا تھا وعدہ۔ تو میرے دوستو، عالم ارواح میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کام آئے، اور عالم موجودات میں ہمارے کیسے کام آئے یہ تقریریں تو آپ سنتے رہتے ہیں، پتھر مارے گئے، کانٹے بچھائے گئے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں تمہیں بچانے کے لیے آیا ہوں، میں رحمت للعالمین ہوں، تم مجھ پر پتھر مارو گے لیکن میں تمہیں دعا دوں گا، تم مجھے کاہن جادوگر بولو گے مگر میں برداشت کروں گا اور خدا کے پیغام کو تم تک پہنچاؤں گا تاکہ خدا کے بندوں کو خدا سے ملا دوں، خدا کے بندوں سے خدا کو ملا دوں۔ ان کی رحمت للعالمین تو آپ نے سن رکھی ہوگی، جانوروں کے اوپر تھی، درختوں کے اوپر تھی، آپ سب کے لیے رحمت تھے۔ آپ نے دیکھا اونٹ آ کے حضرت سے شکایت کرتا ہے، یا رسول اللہ میرا مالک مجھ پہ ظلم کرتا ہے۔ آپ نے کہا بلاؤ مالک کو، اس اونٹ کی پریشانی کو دور فرما دیا۔ آپ نے ایک ایک تجربہ کر کے دکھا دیا کہ کنکری تیرے ہاتھ میں ہے لیکن میں رحمت للعالمین ہوں، دیکھ ابھی اس کنکریوں کو جو کافر کے ہاتھ میں ہے آزاد کراتا ہوں، اپنا کلمہ پڑھا کر۔ تو اس کنکریوں پر رحمت نازل فرمائی گئی۔ آپ نے دیکھا درخت کے ستون کو اپنی طرف بلا کر اور پھر واپس بھیج کر آپ نے یہ بتایا گیا کہ میں واقعی رحمت للعالمین ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے ہیں، ہجرت فرما رہے ہیں، راستے میں آپ کو کچھ کھانے کی ضرورت بشری تقاضوں کے تحت پیش آتی ہے، آپ کسی بڑھیا کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، کہتے ہیں بڑھیا تیرے گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ فرمایا میرا میاں تو خود شہر گیا ہوا ہے، ہمارے گھر میں تو کئی دن سے کچھ کھانے کو ہے ہی نہیں، ہمارے اپنے لیے نہیں ہے تو مہمانوں کو دینے کے لیے کیا ہوگا؟ آپ نے کہا اچھا یہ جو بکری ہے، وہ مسکرائی، کہنے لگی یہ تو بیمار بکری ہے، یہ تو دودھ نہیں دیتی۔ کہا تیری اجازت ہو تو ہم اس کا دودھ نکال دیں۔ وہ پھر مسکرائی اور کہا اس بکری میں اگر دودھ ہوتا تو ہم پہلے اپنے مسائل حل نہیں کر لیتے۔ آپ نے اجازت مانگی، اور جب اس بکری کے اوپر شفقت کا رحمت للعالمین کا ہاتھ پھیرا، وہ بکری تر و تازہ ہو گئی، دودھ دینے کے قابل ہو گئی۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے دودھ نکالا، خود بھی پیا، اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا، بڑھیا سے بھی کہا جتنے تیرے گھر میں برتن ہیں لے آ، کیونکہ میں رحمت للعالمین ہوں، میری رحمت کا دائرہ بڑا وسیع ہے، میں جہاں ہاتھ رکھ دوں رحمت ہی رحمت ہو جاتی ہے۔ اور میرے دوستو تیزی سے آگے چلیے، اب اگلا زمانہ کون سا آنے والا ہے؟ ارے بھئی آپ کا کولیسٹرول لیول کتنا بھی شاندار ہو، بلڈ پریشر بی پی بالکل باؤنڈری لائن پر چل رہا ہو، ہیں حضرت جوگنگ بھی ماشاءاللہ آپ خوب کرتے ہوں، لیکن عالم برزخ میں پہنچنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کسی بھی دن یہ معاملہ آ سکتا ہے،
کسی بھی دن موت کا پیغام آ سکتا ہے اور ہم عالم برزخ میں پہنچ سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں روزانہ لوگوں کو کیسا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، اب آئیے اس عالم برزخ کو بھی ہم پہچانتے ہیں، جہاں ہمارے رشتہ داروں نے، بہن بھائیوں نے جو ہم سے بڑا پیار کرتے تھے زمین پہ ڈالا اور اس کے بعد جو ہے اوپر سے بند کر دیا۔ یہاں سے عالم برزخ کا معاملہ شروع ہو گیا۔ جب عالم برزخ کا معاملہ شروع ہوتا ہے تو فرشتے سوال کرتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ اللہ کے کرم سے ہمیں تو معلوم ہے، ہمارے نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کہو تمہارا رب اللہ ہے، لہذا اس سوال کا جواب ہم دے دیتے ہیں۔ اور پھر یہ سوال کیا جاتا ہے تمہارا دین کون سا ہے؟ کہو اسلام۔ اب فرشتے تیسرا سوال کرتے ہیں۔ اگر کسی میں ہمت ہو نا تو یہ پوچھے کہ اے فرشتو، اب تیسرے سوال کی کیا ضرورت ہے؟ جب میں نے یہ کہہ دیا میں مسلمان ہوں تو تمہیں پتہ نہیں چل گیا میں اللہ کو ایک مانتا ہوں؟ تمہیں نہیں پتہ چل گیا میں رسول کو خاتم النبیین مانتا ہوں؟ تمہیں یہ نہیں پتہ چل گیا کہ میرا قرآن ایک ہے؟ تمہیں نہیں پتہ کہ میں کعبے کی طرف نماز پڑھتا تھا؟ تم اگلا سوال مجھ سے کیوں کرتے ہو؟ کہا مجبوری ہے، یہ سوال کرنا لازمی ہے، اسی سوال کے اوپر ساری بخشش ہے، اسی تیسرے سوال پر تیری کامیابی ہے۔ عالم برزخ میں تجھے اے سی روم میں رہنا ہے یا ہیٹڈ روم میں رہنا ہے، اسی سوال کے جواب میں ہے۔ اور فرمایا بتا اس مرد کے بارے میں تو وہاں کیا کہتا تھا؟ یہ تیسرا سوال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لائیں گے ہر ایک شخص کی قبر میں، اور سوال یہ کیا جائے گا فرشتوں کی طرف سے کہ اس مرد کے بارے میں تو وہاں کیا کہتا تھا؟ اگر آپ کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو آپ وہاں فوراً کہیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، لو آپ کامیاب ہو گئے۔ اور رحمت للعالمین ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہماری وہاں بھی بخشش ہو گئی، ہم وہاں بھی کامیاب ہو گئے۔ اور جو یہ کہتا تھا کہ یہ تو بالکل ہمارے بڑے بھائی جیسے لگتے ہیں، آج کل کیسے کیسے بیمار پیدا ہو گئے، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو نزلے زکام بلکہ کینسر سے خطرناک بیماری کے بارے میں بتاتا، کیونکہ کینسر تو ایسی بیماری ہے یوں مرے یوں ختم۔ ارے مسئلہ کیا ہے حضرت؟ کوئی دنیا کی شدید سے شدید بیماری، یہاں مرے ادھر ختم، مگر میں ایسی بیماری کی طرف بس تیزی سے آپ کی توجہ دلاؤں جو مرنے کے بعد بھی ساتھ چلتی ہے، اور وہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی۔ یہ جراثیم ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی یہ بیماری دور ہونے والی نہیں بلکہ ہمیں جہنم میں لے جا کے چھوڑے گی۔ تو میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ جہاں دنیاوی بیماریوں کی ہم علاج کرتے ہیں وہاں اس بیماری کا بھی علاج کریں، وہاں ہم یہ بھی سیکھیں کہ ہم اس بیماری سے کیسے بچ سکتے ہیں اور حضور سے کیسے پیار کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ تو ہو گئی عالم برزخ میں ہمارے نبی کی رحمت للعالمینی، اور آپ نے مقرروں سے، علماء کرام سے، بزرگوں سے یہ سن رکھا ہے، قیامت میں تو ہمارے رحمت للعالمین کی رحمت کا صحیح معنوں میں پتہ چلے گا۔ وہ بھی عالم ہے، وہ عالم آخرت، عالم برزخ سن چکے، عالم موجودات کی، عالم ارواح۔ اب مثال کافی ہے سمجھدار کے لیے، پورے 18,000 عالم تو اس وقت نہیں گنوائے جا سکتے، تو اب عالم آخرت ہے جی۔ بروز محشر دکھائی جانے والی ہے ان کی شان محبوبی، دکھائی جانے والی ہے ان کی شان محبوبی، کسی کے پاؤں کی بیڑی وہ کاٹتے ہوں گے اور اسیر غم کوئی ان کو پکارتا ہوگا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ جنت میں جانے والوں دیکھ لو کس پیارے آقا کا دامن تم نے تھاما تھا، اور دوزخ میں جانے والوں ناکام ہونے والے دیکھ لو تم نے کس آقا سے منہ موڑا تھا۔ یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے جانے کے لیے محشر بسایا جا رہا ہے، ورنہ اللہ رب العزت کو کیا ضرورت ہے حساب کتاب کی؟ تو میرے دوستو، بات صرف اتنی ہے، اگر ہم کامیاب ہوں گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ کے طفیل ہوں گے، اگر ہم
اپنی امن چاہتے ہیں، اس دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں، رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارا رابطہ رب سے جڑا رہے، تو میرے دوستو اللہ دے گا، لیکن دے گا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ نبی کی یہ بڑی ہی مشہور حدیث ہے، دینے والا وہ ہے، بانٹنے والا میں ہوں۔ آپ بزنس مین ہیں، ماشاءاللہ سمجھتے ہوں گے، ایک مینوفیکچرر ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے سول ڈسٹریبیوٹر۔ ہاں ماشاءاللہ، جس کو سب سے زیادہ ہنسی آئی سمجھیں وہ زیادہ بڑے بزنس مین ہیں، تو ان کے پاس سے چیک بھی اتنا ہی لمبا آنا چاہیے حضرت، کیونکہ بات بھی آپ کی سمجھ میں آئی ہے۔ مینوفیکچرر اللہ سبحانہ و تعالی رحمت کا، لیکن اس نے کہا میرے پیارے نبی آپ نے میرے دین کے لیے اتنی تکلیف اٹھائی ہے، جائیے میری رحمت کے سول ڈسٹریبیوٹر آپ ہی ہیں، اب جسے رحمت چاہیے وہ انہی سے ملے گی۔ اور اگر کوئی سول ڈسٹریبیوٹر تک نہ پہنچ سکے تو ریجنل ایجنٹ موجود ہیں، ہے نہیں؟ ہماری ابھی اتنی طاقت نہیں ہوئی، ابھی تو آپ نے صرف 30 منٹ تقریر سنی ہے، ابھی اتنی جان پیدا نہیں ہوئی کہ سول ڈسٹریبیوٹر سے ڈائریکٹ لے سکیں، کیونکہ وہاں ٹریلے کے ٹریلے نکلتے ہیں رحمت کے، وہ ہم کور نہیں کر سکتے، ہم اتنی رحمت لے نہیں سکتے، ہم 11,000 وولٹ میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے، جل جائے گا۔ ہم تو 110 220 440 ربڑ کے دستانے پہن لو، تو کہاں مدینہ منورہ اور کہاں ہم پلیت لوگ، ہے کہ نہیں؟ تو اس کے لیے بندوبست کیا گیا، ارے تم سول ڈسٹریبیوٹر کے پاس نہ آ سکو تو پھر ہمارے ہول سیلر بھی موجود ہیں، اگر تم قریب ہو تو بغداد شریف چلے جاؤ، اگر پاکستان میں ہو تو داتا صاحب کے چلے جاؤ، اگر انڈیا میں ہو تو غریب نواز وہاں موجود ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور اگر فرض کرو تم اتنا بھی نہ کر سکو امریکہ کی مصروفیات میں، تو ہمارے سیلز ایجنٹ گلی گلی میں پھر رہے ہیں، ہمارے رحمت کو بانٹنے کے لیے نیک لوگ گلی گلی میں پھر رہے ہیں۔ یہ لوگ انہی مسجدوں میں، انہی مدرسوں میں، انہی جلسوں میں ملیں گے، جب تم ان سے جوڑ لو گے یہ تمہیں راستہ دکھا دیں گے رسول کی رحمت کو حاصل کیا کرنا ہے، اور اسی رحمت کی آج ہمیں ضرورت ہے، اسی ہریالی کی ہمیں آج ضرورت ہے، اسی روشنی کی ہمیں ضرورت ہے۔ میرے دوستو اگر بارش کے قطرے، اب میں آپ کو تھوڑا دینے کے معاملے کی طرف لے کے آ رہا ہوں، ابھی تک تو لیا تھوڑا بہت آپ نے، اب تھوڑا دینے کی طرف سے آپ تھوڑا دھیان اس طرف لگائیے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں بارش کے قطرے اگر یہ کہیں، کیوں حضرت یہ سوال ہے آپ کے لیے، اگر بارش کے قطرے یہ کہیں کہ اے سمندر میں نے تیرے پانی میں اضافہ کر دیا، یہ کوئی عقل مندی کی بات؟ سمندر کہے گا اچھا تم بارش کا قطرہ بننے سے پہلے میرے ہی تو حصہ تھے، بارش کا قطرہ بننے سے پہلے تو بارش کے قطرے اگر یہ کہیں کہ ہم نے سمندر کے پانی میں اضافہ کر دیا تو کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ اگر ہم رب تبارک و تعالیٰ کو کچھ دے کر یہ کہیں ہم نے مالک کو کوئی دے دیا، کتنے بڑے بے وقوف ہیں ہم۔ ارے آیا سب اسی کے پاس تھا، یہ رب کا کرم ہے، اس نے لے کے اس کے بدلے میں ہمیں ریاض الجنہ دے دیا ہے بھائی میرے دوستو، ریاض الجنہ دے دیا، ہم سے لیا اتنا، جو دیا اس نے خود تھا۔ اور پھر میں ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ بارش کے قطرے بھی کم مبارک نہیں ہوتے، یہ اسی سمندر کا حصہ ہوتے ہیں، مگر اللہ رب العزت ان کو سورج کی روشنی کے ذریعے اوپر اٹھاتا ہے، پھر انہیں پاک اور صاف کرتا ہے، پھر انہیں واپس سمندر میں داخل کرتا ہے، اور اس میں سے کتنے قطرے ہوتے ہیں جو سیپیوں کے منہ میں جا کر سچے موتی بنتے ہیں۔ میرے دوستو اگر وہ سمندر سے نہ اٹھائے جاتے، اگر سورج کی روشنی میں وہ نہ تپائے جاتے، اگر اس کی گرمی سے ان کی گند بلا اور پولوشن کی صفائی نہ کی جاتی، تو جب ان کو واپس کیا جاتا اور سیپوں کے منہ میں وہ گھستے تو سچے موتی کہاں سے بنتے؟ یہ سب رب العالمین کا کرم ہے۔ میرے دوستو وہ پروردگار ہمیں اور آپ کو اس دنیا سے اٹھاتا ہے اور چنتا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمیں تپا کر، ہمیں تیار کر کے اس دنیا کی گائیڈنس کے لیے واپس بھیجتا ہے۔ اصل انسان وہی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس دنیا میں رہتے ہیں، کیوں کہ ہمارا سرمایہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہے۔ میرے دوستو یہ سب چیزیں یہیں پڑی رہ جانے والی ہیں، کوئی چیز ساتھ نہیں جانے والی۔ وہ عمل جو ہم یہاں کریں گے اللہ اور اس کے رب، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو عمل کریں گے وہ وہاں پا لیں گے۔ یہ خرچہ نہیں ہو رہا،
یہ جو $10,000 کا آپ چیک کاٹتے ہیں نا، یہ مت سمجھے میں نے خرچ کر دیا، بلکہ یہ سمجھے میں نے یہ بچا لیا، کیونکہ یہ ایسی جگہ ملے گا جہاں رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم، ذرا کبھی موقع لگے تو قرآن کریم پڑھا کریں نا۔ ہماری بہنیں اکثر اپنی بیٹیوں سے پوچھتی ہیں تمہارے سسرال میں کیا عالم ہے، سسر کیسے پیش آتا ہے، ساس کیا کرتی ہے، نند تمہارے ساتھ کیسے پیش آتی ہے، حالانکہ وہ بیچاری 60 برس کی ہو گئی، اگر اس کی اماں ابھی باقاعدہ حیات ہیں، جب جب میں کیا آتی ہے وہ یہی سوال کرتی ہے تجھے کوئی تکلیف تو نہیں ہے وہاں پر، تیری ساس تیرے ساتھ کیسا کرتی ہے۔ مگر شاید ہی کسی مومنہ بہن نے یہ سوال کیا ہو کہ اس قرآن کریم کے نیچے سے جو میں نے تجھے گزارا تھا اور اپنے گھر سے اس گھر میں بھیجا تھا، تو نے کبھی اسے کھول کے پڑھا؟ یہ سوال، کتنا معاملہ گڑبڑ ہے۔ ہمیں تو بڑی قیمت دے کر ریاض الجنہ حاصل کرنی پڑے گی، یہ چھوٹی موٹی قیمت میں بات نہیں بنے گی، کیونکہ ہمارا معاملہ بہت زیادہ گڑبڑ ہے۔ جس کا معاملہ بہت زیادہ گڑبڑ ہوتا ہے نا، پیمنٹ بھی اسے زیادہ کرنی پڑتی ہے، پیمنٹ بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ سب ہمارے اوپر ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، وہ گارنٹی دیتا ہے کہ تم اسے بچا لو، اور یہ بات یاد رکھو، قیامت میں بفرض محال اگر کوئی زمین کے برابر بھی سونا دے دے گا تو اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ اول تو کہاں ایک ٹکڑا کوئی ساتھ نہیں لے جانے دے گا، بیگم ہی میرے کفن میں سے نکال لیں گی، یہ میری چوڑی کہاں لے کے جا رہے ہو، اتنی سی سونے کی ڈلی ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ اللہ رب العزت فرما رہا بفرض محال اگر تمہیں موقع دے دیا جائے کہ اس دنیا کے برابر میں سونا لے آؤ تو تمہاری بخشش ہو جائے تو یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرف اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ تم سے جو ہو سکے میری راہ کے اندر اگر تم خرچ کر دو گے تو تم اسے کھویا ہوا نہیں پاؤ گے، تم اسے ضائع کیا ہوا نہیں پاؤ گے، تم اسے خرچ کیا ہوا نہیں پاؤ گے، بلکہ تم اللہ کے ہاں کئی گنا بڑھا ہوا پاؤ گے۔ تو میرے دوستو، یہ صرف کمانے کی دنیا ہے، ہم یہاں کمانے کے لیے آئے ہیں، جو بوئیں گے وہاں کاٹیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کو حکم فرمایا، جاؤ آج اسلام کو ضرورت ہے، لے آؤ جو تمہارے پاس ہے، جو تم دینا چاہو خدا کی راہ میں، تو آپ کو پتہ ہے نمبر 1 کون آئے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نمبر 1 آئے تھے اور اپنا سب کچھ لے آئے تھے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کی محبت میں یہ سب قربان۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کتنا لائے ہو، کیوں وہ تو دکھ رہا ہے سب کو کہ آپ سب کچھ لے آئے، یہ کسی کو نہیں معلوم کہ پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہیں۔ ہاں، جو سامنے لائے ہیں وہ سب نے دیکھ لیا کہ ابو بکر نمبر لے گئے، سب سے زیادہ مال لے کے آئے، اللہ کی راہ میں نبی کے حکم کے مطابق لے کے آئے اور دے دیا۔ مگر کوئی یہ سوچ سکتا ہے ارے لاکھ دیا تو 10 لاکھ تو گھر پہ چھوڑ کے آئے ہوں گے، مگر ہمارے نبی نے یہ سوال نہیں کیا کہ اے ابو بکر کیا لائے، سوال یہ کیا کیا چھوڑ کے آئے۔ مجھے تو معلوم ہے، یہ دنیا بھی معلوم کر لی کہ مجھ سے پیار کرنے والے گھر میں کیا چھوڑ کے آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، فرمایا یا رسول اللہ، صدیق کے لیے اس کا رب اور رب کا پیارا نبی کافی، یعنی جو تھا وہ آپ کے لیے لے آیا، اور اب جو مجھے ضرورت ہے وہ میرے رب کے اور آپ کے نام کی ضرورت، آپ کی محبت کی ضرورت، وہ میں گھر چھوڑ آیا۔ تو میرے دوستو، بات صرف اتنی ہے کہ اللہ رب العزت قبول فرمانے والا ہے۔ اور ایک صاحب ایسے بھی تھے جنہوں نے رات کو مزدوری کری اور 2 سا کھجوروں کی یا 2 سا جو کی حاصل کری اپنی کمائی سے، اور جب سارا مال جمع ہو گیا وہ آئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ 1 سا کھجور کا۔ کہا کیسے؟ کہا رات کو محنت کری اور 2 سا کھجور کمائی، ایک گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا، ایک آپ کے لیے لے کے آیا۔ آپ نے کہا جتنا مال اصحابیوں کی طرف سے جمع ہوا ہے ان کے اوپر ان ٹاپ ساری کھجوریں پلٹ دو، کیونکہ خدا رب العزت اس کی نیت دیکھتا ہے، اس کے نزدیک مال کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ میرے دوستو، خدا اور پروردگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، ان کے پیار میں، ان کی محبت میں، اس دین کو اجاگر کرنے کے لیے، اس محبت کو اپنے بچوں میں بسانے کے لیے، اس محبت کو قائم کرنے کے لیے، ایسے جلسوں کو چلتا رہنے کے لیے، ایسے پیغامات کو سننے کے لیے، کیا آپ سب لوگ کوشش نہیں کریں گے؟
اور ماشاءاللہ میں نے سنا ہے آپ تو ہاتھ کھینچنے والے لوگ نہیں ہیں، آپ تو دینے والے لوگ ہیں۔ میری تو پہلی ملاقات ہے آپ سے، مگر سہروردی صاحب نے مجھے بتا دیا کہ یہ کمیونٹی بڑی شاندار ہے، $1-2 لاکھ جمع کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ، آپ ان کے لیے تو نہیں دے رہے، آپ میرے لیے تو نہیں دے رہے، یا یہ جو بہترین شاندار صاحب یہ جو نحال کر رہے ہیں زمانے کو، نحال صاحب آپ ان کو تو نہیں دے رہے ہیں۔ ہمارے ماشاءاللہ بھی نحال صاحب وہ لینے کے لیے آئے تھے نا، بس جیسے وہ نحال کر رہے ہیں ایسے آپ بھی نحال کر دیجئے، آج ایسے آپ بھی دین کی خدمت کیجئے۔ میرے دوستو یہ تمام چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ دشمن اپنی پوری طاقت سے ہمارے اسلام پر حملہ کر رہا ہے۔ حضور کی حدیث جو میں نے شروع میں تلاوت کری، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں اپنے آپ سے، اپنے نفس سے، اپنی اولاد سے اور اپنے والدین سے پیارا نہ ہو جاؤں۔ میرے دوست اپنے نفس کی محبت دوسرے کے اوپر قربان کر دی جاتی ہے، اپنے نفس کی محبت اپنی اولاد پر قربان کر دی جاتی ہے، اپنی اولاد کی محبت اپنے ماں باپ پر قربان کر دی جاتی ہے۔ صحیح مومن وہ ہے جو دنیا کی ہر محبت کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہ ہے کہ آپ نے یہ تقریر سن لی، کاش تھوڑا اور وقت ہوتا اور انشاءاللہ بات کرتے، لیکن بہرحال دیکھیے آپ جب عمل کریں گے، جب کریں گے، میرا میٹر تو بھی چل رہا ہے، میں تو نیک باتیں کر رہا ہوں، مجھے تو اس کا ثواب اللہ کے کرم سے مل رہا ہے، اور جب آپ اس پر عمل کریں گے تو 2% 5% وہ بھی میرے پاس آتا رہے گا۔ میرے دوستو آپ کے ذریعے ہم اور ہمارے ذریعے آپ، ہم سب نے ایک دوسرے کو کامیاب کرنا ہے، اور کامیابی کی ترکیب صرف اسی میں ہے کہ ہم اپنے نبی سے اپنا دامن جو ہے ان کا دامن تھام کے رکھیں اور اپنے آپ کو ان کے پیچھے چلائیں، ان کی رحمت للعالمین کے سائے میں آ جائیں۔ جب ان کے سائے میں آ جائیں گے تو سورج سوا نیزے پر ہو یا سورج لاکھوں میل دور ہو، اس کی پرواہ کون کرتا ہے؟ چھتری کے نیچے کوئی اس بات کی فکر تو نہیں کرتا کہ بارش ہو رہی ہے یا دھوپ پڑ رہی ہے یا گرمی ہو رہی ہے۔ جب ہم حضور کی رحمت للعالمین کے سائے میں آ جائیں گے، ہمیں کسی قسم کی انشاءاللہ اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ میرے دوستو دشمن زمان، دشمن اسلام، دشمن مسلک، ہمارا یہ راستہ، ہمارا یہ واسطہ، ہمارا یہ کنیکشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ پاک کے جنریٹر ہاؤس سے توڑنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری یہ روشنی ختم ہو جائے، ہمارے پاس 110 220 1140 کوئی کرنٹ نہ آئے، کہنے کے لیے مسلمان ہوں لیکن جب امتحان کا وقت آئے تو اپنے ایمان کو ہاتھ سے کھو بیٹھیں۔ میرے دوستو میں گارنٹی سے کہتا ہوں، کیونکہ میرا تو دھندہ یہی ہے۔ ہاں آپ دیکھیں نا، جس کا دھندہ ہوتا ہے اسے سب معلومات ہوتی ہے اپنے بارے میں۔ میرا تو دھندہ یہی ہے، اگر بتایا جائے نا کتنے اربوں روپیہ روزانہ خرچ ہو رہے ہیں صرف اس بات کے اوپر، مسلمان لبادے کے اندر مسلمانوں کے ایمان کو ڈاکا جا رہا ہے۔ یہ کوئی یہودی، کوئی عیسائی نہیں کر رہا، لیکن ہمارے ہی قوم میں ایسے بدبخت پیدا ہو گئے جو اپنا سب کچھ برباد کر دینا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے اور آپ سے اس کا ایمان چھین لیا جائے۔ میرے دوستو یاد رکھو، روپیہ چھوڑ کے مرو یا نہ مرو، بہترین اولاد چھوڑ کے مرو یا نہ مرو، اولاد کو ڈاکٹر انجینئر بنا کے مرو یا نہ مرو، لیکن یہ یاد رکھو سنی مرنا، اپنی اولاد کو سنی کہہ کے مرنا کہ تم زندگی بھر سنی رہنا، کیونکہ اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اور میرے دوستو ہمیں یہ محنت اسی لیے کرنی ہے تاکہ اگلی جنریشن تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ذریعے اپنے ایمان کو بچا کر لے جائیں۔ تو آئیے اب ذرا کچھ پیسوں کی بات کی جائے۔ یہ جو اتنا زور لگایا ہے نا، یہ کچھ لینے کے لیے زور لگایا ہے بھائی، دیکھیں نا۔ تو الحمدللہ یہاں کیا طریقہ کار ہوتا ہے وہ حضرت بہترین جانتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں، کس طریقے سے پیسے دیتے ہیں، کیش دیتے ہیں، چیک دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، 1 دیتے ہیں، 10 دیتے ہیں، مگر ہمارا جو ایسٹیمیٹ ہے، ہمارا جو پروگرام ہے آج کا، وہ صرف $150,000۔ یہ $1 2 ملین کی بات نہیں ہے، یہ صرف فقط $1.5 لاکھ کی بات ہے۔ اگر 150 ہمارے بہن بھائی کھڑے ہو جائیں اور 1,000 کا اعلان کر دیں تو یہ معاملہ یہیں ختم ہو جائے گا 10 منٹ میں، اور پھر ہمارے بہترین ورلڈ کلاس نعت خوان جناب فصیح الدین سہروردی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنی پیار بھرے نغموں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیاری نعتوں سے ہمارے دلوں کو روشن کریں گے۔ اور اب ہمارے اور آپ کے درمیان صرف قاری صاحب ہوں گے انشاءاللہ۔
پنجتن پاک کی جتنی خوبصورتی سے یہ نعت یہ منقبت پیش کرتے ہیں، واللہ قلوب کو عشق پنجتن پاک سے منور کرتے ہیں۔ اشعار سنے تھے، میری خواہش ہے کہ ان اشعار کو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ قلبی ناطہ پنجتن سے اور امام علی مقام سے ہمارا ہو کہ خلوص دل کی روشنائی لے کر مادیدائے تر حسین لکھنا، تم ایسا کرنا کتاب دل کے ورق ورق پر حسین لکھنا، کشید کر گلاب کا عرق فضا میں پہم چھڑکنا اس کو، پھر ان سنہری فضاؤں پہ تم روشنی کا پیکر حسین لکھنا، اذان دیں گی تمہاری آنکھیں نماز مصرے ادا کریں گی، تم ایسا کرنا کہ راہ حق میں حروف خوشبو کے پھول بن کر تمہارے سینے میں کھل اٹھیں گے، تم ایسا کرنا کہ اپنی آنکھوں اور اپنے لب پر حسین لکھنا، تمہارے تاریک منظروں میں اجالے پھوٹیں گے نور بن کر، تم ایسا کرنا کہ اپنے گھر میں درود پڑھ کر حسین اس کو لکھنا، پھر اس کو لکھ کر تم ایسا کرنا کہ آج تک تم نے جو بھی لکھا ہو تم اس کا محور حسین لکھنا، اگر کتابت کا شوق ہو تو کتاب صبر و رضا میں راحت، اگر کتابت کا شوق ہو تو کتاب صبر و رضا میں راحت، جہاں شہیدوں کا نام لکھنا تو سب سے اوپر حسین لکھنا۔ میں رب ملتمس ہوں ہمارے اور آپ کے ہر دل عزیز عالم اسلام کے عظیم الشان سنخاں الحاج قاری سید فصیح الدین سہروردی صاحب تشریف لائیں اور اپنے ایمان افروز اور انتہائی مخصوص لب و لہجے سے ہمارے قلوب کو عشق رسول کی شمع سے روشن کریں، اور اب ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ان کا استقبال کیا جائے کیونکہ آپ پاکستان سے خصوصی دعوت پر تشریف لائے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ٹھیک ہے، ایسے یہاں بیٹھیں گے؟ اچھا میں نے کہا آگے آ جائیں، آ جائیں آ جائیں آ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم المقام برادر مکرم جناب پروفیسر سید بدیع الدین سہروردی صاحب، حضرت مولانا مسعود عالم صاحب سہروردی اشرفی، جناب قاری ابراہیم صاحب، معزز دیگر مہمانان گرامی، حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ ریاض الجنہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بار پھر ٹورنٹو میں منعقد ہونے والی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں مجھے بھی حاضری کا موقع عنایت فرمایا۔ یہ نعتوں کی فرمائش میں جتنی دیر یہاں بیٹھا رہا، بہت سارے احباب بہت سی نعتوں کی فرمائش کرتے رہے، جو میں لکھ سکا وہ میں نے لکھ لی ہیں، اور اس میں سے انشاءاللہ کچھ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ جتنے حضرات بھی یہاں تشریف فرما ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ بآواز بلند نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ میرے ساتھ مل کے پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ محبت سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ۔ تیرے ٹکڑوں
تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا صلی اللہ علیہ تمہارا سید عالم مقام کیا کہنا، تمہارا سید تمہارا سید عالم مقام کیا کہنا، خدا بھی بھیجے درود و سلام کیا کہنا، خدا بھی بھیجے درود و سلام کیا کہنا، تیرے اشارے پہ تیرے اشارے پہ سورج غروب ہو نہ سکا، تیرے اشارے پہ سورج غروب ہو نہ سکا، فلک پہ شک ہوا ماہ تمام کیا کہنا، فلک پہ شک ہوا ماہ تمام کیا کہنا، اور خدا نے اپنی طرف کر لیا اسے منسوب، خدا نے اپنی طرف کر لیا اسے منسوب، تیرے دہن سے جو نکلا کلام کیا کہنا، تیرے دہن سے جو نکلا کلام کیا کہنا۔ اور ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ آگ کو کیا چیز بجھاتی ہے؟ پانی۔ اور یہ کیسی آگ ہے؟ بھڑک اٹھی تیری الفت کی آگ، جس دل میں بھڑک اٹھی تیری الفت کی آگ، جس دل میں ہے اس پہ نار جہنم حرام کیا کہنا۔ ہے اس پہ نار جہنم
کہنا ہے اس پہ نار جہنم حرام کیا کہنا جو آیا در پہ تیرے بامراد ہی لوٹا جو آیا در پہ تیرے بامراد ہی لوٹا رسول پاک تیرا فیض عام کیا کہنا 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 تمہارے صدقے میں یا رسول اللہ تمہارے صدقے میں رب کی عنایتوں کی قسم تمہارے صدقے میں رب کی عنایتوں کی قسم رکا کبھی نہ میرا کوئی کام کیا کہنا رکا کبھی نہ میرا کوئی کام کیا کہنا دل ریاض کی یہ آرزو بھی ہو پوری دل ریاض کی یہ آرزو بھی ہو پوری بنا لو اس کو بھی اپنا غلام کیا کہنا بنا لو اس کو بھی اپنا غلام کیا کہنا رسول پاک پڑھیے صلی علی نبی پھر کے گلی ٹھوکر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں صلی علی اب تو نہ روک اے غنی عادت
تر کھلائیں کیوں صلی علی پیام خالق بنام خلقت لیے جو خیر الانام آئے پیام خالق بنام خلقت لیے جو خیر الانام آئے ہر قدم پر خدا کے ان پر درود آئے سلام آئے ہر قدم پر خدا کے ان پر درود آئے سلام آئے خدا ہے موتی بدست قاسم ہر کے دامن کو بھر رہا ہے حدیث قدسی ہے واللہ موتی وانا قاسم اللہ عطا فرمانے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں خدا ہے موتی بدست قاسم ہر کے دامن کو بھر رہا ہے ہمیشہ ان کے در کرم پر خواص آئے عوام آئے ہمیشہ ان کے در کرم پر خواص آئے عوام آئے رسول سارے ہی بیت مقدس میں مقتدی بن کے منتظر تھے رسول سارے ہی بیت مقدس میں مقتدی بن کے منتظر تھے حضور آئے تو سب پکارے امام آئے امام آئے حضور آئے تو سب پکارے امام آئے امام آئے حضور آئے تو سب پکارے امام آئے امام آئے
خدا نے بھیجی ہے اس جہاں میں، ہر کو ہے احتیاج ان کی، بنانے سب کے وہ کام آئے، ہر کو ہے احتیاج ان کی، بنانے سب کے وہ کام آئے۔ اور نعرہ رسالت بہت لگائے لوگوں نے، اب میں شعر پڑھتا ہوں، آپ دیکھیے نعرہ رسالت لگتا ہے کہ نہیں۔ ناوید جنتی ملے گی ان کو خدا کی جانب سے حشر کے دن، ناوید جنتی ملے گی ان کو خدا کی جانب سے حشر کے دن، لگائے نام نبی کا نعرہ جو مصطفیٰ کے غلام آئے، لگائے نام نبی کا نعرہ جو مصطفیٰ کے غلام آئے، ریاض محبوب رب کا بننا، بس اس حقیقت پہ